صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہمیشہ واجب رہتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یا اگر کسی نے عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا نہیں کیا یا کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تو یہ صدقۃ الفطر اس کے ذمے تا حیات واجب رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب عید کا دن گزر گیا اور عید الفطر گزر گئی اور ہم نے اگر صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو اس کا واجب ختم ہو گیا اور اس واجب کی ادائیگی اب ہمارے ذمے باقی نہیں رہی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر لیا جائے، اور جو صاحب نصاب آدمی ہے اس کے ذمہ تو واجب ہے، جو صاحب حیثیت ہے اس کے ذمہ تو واجب ہے، اس نے بہرحال ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، اور کوئی اگر بندہ ایسا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے یعنی مالدار نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس کو بھی صدقۃ الفطر دینے کی ترغیب احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو اس لیے اگر بالفرض و محال خدا نخواستہ کسی نے عید الفطر سے پہلے اور عید الفطر کے دن بھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو وہ زندگی میں کسی بھی موقع پر اور آئندہ سال رمضان المبارک سے پہلے کسی بھی موقع پر کسی بھی دن وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمے یہ واجب باقی رہے گا جب تک وہ ادا نہ کر لے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ چونکہ رمضان گزر گیا میں نے صدقۃ الفطر نہیں دیا، عید الفطر کا دن گزر گیا میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکا تو اب اس کا وجوب ختم ہو گیا اور میری ذمہ داری، میرے ذمے سے وہ واجب ختم ہو گیا اور مجھے اس کی ادائیگی کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صدقۃ الفطر کا جو وجوب ہے وہ تا حیات اور زندگی بھر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے۔ اس لیے اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں یا عید الفطر سے پہلے یا عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو وہ اب بھی ادا کر سکتا ہے، شوال کے مہینے میں بھی ادا کر سکتا ہے اور ذی قعدہ کے مہینے میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ آئندہ سال رمضان سے پہلے جب بھی ادا کرے گا، جس وقت بھی ادا کرے گا، اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔